ابھی وقت ہے، میں تمہیں اچھی طرح غور اور فکر کرنے کا موقع دیتا ہوں۔ میں تم سب پر واضح کر دیتا ہوں، یہ معمولی مہم نہیں ہے۔ ہم یہاں اجنبی ہیں اور یہاں کے راستوں کا بھی ہمیں اچھی طرح سے علم نہیں ہے۔ یہاں کئی مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ ہم تعداد میں بہت کم ہیں، جبکہ عیسائیوں کے پاس بھاری جنگی سامان موجود ہے۔ میں تم پر کوئی سختی نہیں کروں گا۔ تم لوگ اچھی طرح سے سوچ سمجھ لو اور فیصلہ کر لو۔ تم میں سے جو واپس جانا چاہتا ہے وہ واپس چلا جائے۔ یہ وہ عظیم تقریر ہے جو طارق بن زیاد نے اس موقع پہ کی جب یہ لوگ اندلس کو فتح کرنے کے لیے وہاں پہنچے تھے۔ طارق بن زیاد کے لشکر پر ایک سناٹا طاری تھا۔ کسی نے بھی جانے کے لیے حامی نہیں بھری۔ طارق بن زیاد نے جب دیکھا کہ ان کے لشکر کا حوصلہ انہی کی طرح بلند ہے تو انہوں نے حکم دیا کہ جن کشتیوں پر سوار ہو کر ہم اندلس پہنچے ہیں ان کشتیوں کو جلا دیا جائے۔ ان کے حکم کی تعمیر کی گئی اور تمام کشتیوں کو جلا دیا گیا۔ اس کے بعد پورا لشکر قوت ایمانی سے بھر چکا تھا۔ لشکر کا ہر انسان جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہتا تھا اور اسپین کو فتح کرنا چاہتا تھا۔ اسپین کو فتح کرنے کا مقصد وہاں کے لوگوں کو عیسائیوں کے ظلم و ستم سے نجات دلانی تھی، کیونکہ اس وقت وہاں پہ جو حکمران تھے وہ عیسائی تھے، وہ بے انتہا ظالم تھے۔ ان کے ظلم و ستم روز بروز بڑھتے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کا ایک آدمی مسلمانوں کے پاس پہنچا تھا اور اس نے مسلمانوں سے مدد مانگی تھی، جس کے نتیجے میں طارق بن زیاد اسپین کو فتح کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس آدمی کا نام کاؤنٹ جولین تھا، جو موسیٰ بن نصیر کے پاس مدد کے لیے آیا تھا، اور موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو اسپین کو فتح کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ طارق بن زیاد بہت پر امید تھے، کیونکہ ان کے پر امید ہونے کی وجہ ان کا وہ خواب تھا جس میں انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی، جس میں انہوں نے طارق بن زیاد کو اسپین فتح ہونے کی خوشخبری دی تھی۔ اپنے اسی خواب کی بدولت انہیں پکا یقین تھا کہ وہ اسپین کو ضرور فتح کر لیں گے۔ طارق بن زیاد کی قیادت میں اس اسلامی لشکر نے اندلس یعنی اسپین کو فتح کر لیا، اور ایسا فتح کیا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ سارے کافرین، سارے عیسائی ہاتھ ملتے رہ گئے اور اندلس ان کے ہاتھوں سے نکل کر مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ ایک بہت ہی پرانے اور منجے ہوئے رائٹر نسیم حجازی اندلس کی فتح کے بارے میں کہتے ہیں، آسمان نے روئے زمین کے کسی خطے پر شاید اتنی صدیاں کسی جماعت یا قوم کا وہ اقتدار نہ دیکھا جو اندلس میں مسلمانوں کو نصیب ہوا۔ نسیم حجازی ایک مانے ہوئے رائٹر ہیں۔ انہوں نے اندلس کی تاریخ کے عروج و زوال کے بارے میں کئی کتابیں لکھیں، جس میں اندلس کی تاریخ کو بھرپور طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ 850 سال یعنی کہ 8 صدیاں اور آدھی صدی، اتنا طویل عرصہ مسلمانوں نے اندلس پر حکومت کی، لیکن نہیں معلوم آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ اتنا طویل عرصہ حکومت کرنے کے بعد آج اندلس میں یعنی اسپین میں ایک بھی مسلمان نہیں بچا۔ یہ ایک افسوسناک بات ہے، وہاں ایک بھی مسلمان کا نہ بچنا۔ اسپین فتح کرنے کے بعد مسلمانوں نے وہاں پہ شاندار تعمیرات شروع کی، جن میں مسجد کرتبہ بھی ایک ہے۔ مسجد کرتبہ انتہائی شاندار طریقے سے تعمیر کی گئی تھی اور حد سے زیادہ شاندار تھی۔ مسلمانوں کا دور ایک سنہرا دور تھا۔ مسلمان نے ہر شخص کو اس کی مذہبی آزادی دی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کے دور حکومت میں آرٹ اور سائنس کو فروغ ملا۔ مسلمانوں نے وہاں ایسے شاندار محلات تعمیر کیے جن کو دیکھنے آج بھی دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ ان محلات میں الحمرا محلات بہت قابل ذکر ہیں۔ یہ محلات اسپین کے شہر غرناطہ میں واقع ہیں۔ الحمرا محلات مسلمانوں کی فن تعمیر اور ذوق کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہاں پہ خطاطی کے بھی بے شمار نمونے موجود ہیں اور خطاطی زیادہ تر عربی زبان میں نظر آتی ہے۔ الحمرا ایک پہاڑی السبیکہ پر واقع ہے۔ الحمرا 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصے میں صحن، باغات، فوارے ہیں، ایک حصہ فوجی دستوں کے لیے مخصوص ہے، ایک حصے میں محلات تعمیر ہیں۔ الحمرا کی خوبصورتی اور شان و شوکت کی وجہ سے جدید دنیا اسے اہم تاریخی ثقافتی ورثہ قرار دیتی ہے۔ الحمرا محلات کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں دیواروں، دریچوں، چھتوں پر ایک نعرہ درج ہے جو عربی زبان میں ہے، اور وہ ہے لا غالب الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی غالب نہیں۔ یہ نصری حکمرانوں نے اس لیے درج کرایا تھا تاکہ آنے والی نسلیں اس نعرے کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے سوا کوئی غالب نہیں۔
الحمرا کے محلات اس لیے بھی خاص اہمیت رکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنا آخری وقت اندلس میں یہیں پر گزارا اور یہیں پناہ گزین ہوئے. کرتبہ، اشبیلیہ، تالی تلہ اور دوسرے مقامات چھن جانے کے بعد غرناطہ مسلمانوں کا آخری حصار بن چکا تھا. یہ وہ وقت تھا جب اندلس میں تمام کفر ایک ہو چکے تھے اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے تھے، اور اندلس میں مسلمانوں کا سنہری دور اپنے اختتام کو تھا. اندلس کا یہ برا انجام کسی بیرونی دشمن کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ اندرونی دشمنوں کی وجہ سے ہوا تھا، کیونکہ بیرونی قوتوں سے مقابلہ ممکن تھا لیکن اندر کا کھوکھلا پن دور کرنا بہت مشکل بات تھی. اندلس میں مسلمانوں کے آخری ادوار بہت اذیت ناک تھے. ایزابیلا اور فرڈینینڈ نے ظلم کی جو داستان یہاں رقم کی تھی اس کی تاریخ کہیں نہیں ملتی. 800 سال بعد مسلمانوں سے اندلس کا چھن جانا ان کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھا. مسلمانوں کے کئی مجاہدوں کے دستے بھی سامنے آئے لیکن ان کی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکیں. بقول نسیم حجازی، مسلمانوں کے ان چٹانوں کے ساتھ ٹکرا کر کفر کی قوتیں پیچھے ہٹ جاتی، لیکن مراکش کا مسلمان اپنے رنگ زاروں میں خوش تھا. مصر کا مسلمان نیل کے ساحل پر سو رہا تھا. ترک قسطنطنیہ کی دیواروں کے سائے میں اونگ رہے تھے. عرب اپنے نخلستانوں میں مست تھے اور ہندوستان کے مسلمان تاجدار عشرت قلعے تعمیر کرنے میں مصروف تھے. نسیم حجازی مزید کہتے ہیں، یہ لوگ برسوں تک شمشیر باکف رہے لیکن مراکش سے کوئی مسلمان ان کی مدد کے لیے نہیں آیا، کوئی مصر سے ان کی مدد کے لیے نہیں آیا، ان کو کہیں عرب سے بھی مدد نہیں ملی. اندلس کی خاک شہیدوں کے خون سے سیراب ہوتی رہی. تاہم یہ جنگ 3 نسلوں تک جاری رہی ہے. جنگ اس وقت ختم ہوئی جب مجاہدوں کی رگوں سے خون کا آخری قطرہ بہہ چکا تھا. تلوار نے اپنی بے بسی کا اعتراف جب کیا جب اسے اٹھانے والے ہاتھ کٹ چکے تھے. اس کے بعد بربریت کا طوفان اپنی تازہ قوتوں نئے ارادوں کے ساتھ اٹھا. اندلس میں باقی مسلمانوں کے لیے آہ، خون، آنسو اور آہوں کے سوا کچھ نہیں تھا. مسلمانوں کے ہاتھوں سے اندلس جانے کی تاریخ اتنی دردناک ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی. اندلس چھینتے وقت عیسائیوں نے مسلمانوں پہ وہ ظلم توڑے جو آج کا انسان سنے تو ہیبت میں مبتلا ہو جائے. مسلمانوں پر نت نئے طریقوں سے ظلم ہونے لگا. ان پہ ظلم کرنے کے لیے ایسے ایسے طریقے ایجاد کیے گئے کہ اللہ کی پناہ. ایسے طریقے ایجاد کیے گئے کہ ان سے شیطان بھی پناہ مانگتا تھا. یہ سب فرڈینینڈ اور ایزابیلا کی شیطانی ذہنیت کی عکاسی بھی کرتے تھے. ظلم کے وہ طریقے ان لوگوں نے ایجاد کیے جس کی مثال آج بھی دنیا میں نہیں ملتی. ایزابیلا اور فرڈینینڈ نے جو شرمناک سلوک مسلمانوں کے ساتھ کیا اس کا اندازہ آج کا مسلمان ہرگز نہیں لگا سکتا. اندلس کے مسلمانوں پر کیا گزری یہ وہی جانتے ہیں. ان میں سے کتنے لوگ ایسے تھے جنہیں ملک بدر کرنے سے پہلے ان کے نابالغ بچے چھین لیے گئے، ان کے نابالغ بچوں کو انہی کے سامنے مار دیا گیا. کتنے ہزار تھے جنہیں آگ میں زندہ جلایا گیا. کتنے ایسے تھے جنہیں بدترین اذیتیں دے کے موت کے گھاٹ اتارا گیا. اور کچھ عورتیں ایسی بھی تھیں جنہیں درے مار مار کر ہلاک کیا گیا. ان المناک حادثات کی تفصیلات جاننے کے لیے ہمیں تاریخ کا مطالعہ کرنا ضروری ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تاریخ کا مطالعہ کریں اور نہ بھولیں کہ مسلمانوں نے کیا کیا مشکلات سے ہی اور کس طرح سے اسلام کو زندہ رکھا. اندلس میں 800 برس کی حکومت کے بعد آج ایک بھی مسلمان دکھائی نہیں دیتا. کرتابہ، غرناطہ اور اشبیلیہ کی مساجد آج بھی موجود ہیں لیکن وہاں اذان دینے والی زبانیں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی ہیں. نماز پڑھنے والے لوگ وہاں سے ہمیشہ کے لیے فنا ہو چکے ہیں. اسپین کی شکست تمام مسلمانوں کی شکست تھی. اسپین کے بارے میں علامہ اقبال کا ایک شعر دل کو چھو لیتا ہے، بالکل دل میں اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے. بقول علامہ اقبال، پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں، خاموش اذانیں ہیں تیری باد سحر میں.